فیشن ڈیزائنر لباس، جوتے اور دیگر جسمانی لوازمات ڈیزائن کرتا ہے۔ وہ اپنی تخلیقی صلاحیت اور ٹیکسٹائل، سلائی کڑھائی وغیرہ کی معلومات کے اشتراک سے پرانے فیشن میں جدت لاتا ہے یا کوئی نیا فیشن متعارف کرواتا ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ رنگوں، کپڑوں اور مروجہ سٹائلوں سے مدد لیتا ہے۔ چند فیشن ڈیزائنر نہایت قیمتی اور منفرد قسم کے ڈیزائن کرتے ہیں، جبکہ بڑی تعداد مروجہ فیشن میں معمولی تبدیلی کر کے جدت پیدا کرتی ہے۔ زیادہ تر کا ہدف بڑی تعداد میں موجود عمومی گاہکوں کی دلچسپی اور توجہ حاصل کر کے کاروبار کرنا ہوتا ہے۔ ان میں مردانہ و زنانہ و بچکانہ ملبوسات، جوتے، جوتیاں، سویٹر، شالیں، کھیلوں کے ملبوسات وغیرہ شامل ہیں۔ اس کریئر میں بہت ہی سخت مقابلہ چلتا ہے، کیونکہ اس میں پیسہ بہت ہے اور بنیادی انسانی ضرورت سے اس کا تعلق ہے۔ اس شعبے میں آنے کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں، البتہ آپ کی انتہائی دلچسپی اور فیشن انڈسٹری میں جدت پسندی آپ کو آگے بڑھنے میں بہت مددگار ہوگی۔ تجربے میں اضافے کے ساتھ ساتھ آپ کسی فیشن ہاؤس یا گارمنٹ کمپنی میں بڑے عہدے تک پہنچ سکتے ہیں یا پھر اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پیدائشی ڈیزائنر ہیں یا ملبوسات کی دکان پر کام کر چکے ہیں تو اپنے ٹیلنٹ کے ذریعے آپ کے لیے اس شعبے میں آگے بڑھنے کے زیادہ مواقع ہو سکتے ہیں۔ ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں ڈگری سے ڈیزائننگ کے تکنیکی پہلو واضح ہوتے ہیں، یوں بڑی کمپنی میں ملازمت کا امکان بڑھ جائے گا۔ ابتدا میں اس فیلڈ میں داخلہ بہت مشکل ہوگا، لیکن تجربہ کے ساتھ ساتھ تخلیقی آزادی حاصل ہوگی۔ آپ چاہیں تو اپنا کاروبار بھی شروع کر سکتے ہیں، اس میں بھی مقابلہ آرائی کا سامنا کرنے کو تیار رہیں۔ کامیاب فیشن ڈیزائنر بننے کے لیے کن قابلیتوں کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ بہت سے آئیڈیاز تخلیق کرنے اور انہیں قابل عمل خاکوں اور ڈیزائن کی شکل دینے کے قابل ہو، ادات پر مہارت ہو تاکہ ملبوسات، جوتوں وغیرہ کی ٹھیک پیمائش کر سکے اور ان کی تخمینی لاگت کو جانچ سکے، واضح ابلاغ کی اہلیت ہو تاکہ اپنی ٹیم کو درست آئیڈیا دے سکے اور مدعا واضح کر سکے، مارکیٹ کا شعور اور کاروبار کی مہارت خوب ہو۔ خاص کر اپنا کام کرنے والے ڈیزائنر کے لیے یہ کہیں زیادہ اہم ہے۔ کمپیوٹر چلانا خوب جانتا ہو، خاص کر کمپیوٹر پر ڈیزائن کرنے والے سافٹ ویئر چلانے کی مہارت ہو۔ اس شعبے میں مزید مواقع۔ نمبر 1، اسپیشلسٹ ڈیزائنر۔ یہ ڈیزائنر ملبوسات کی صنعت کے کسی ایک شعبے میں مہارت پیدا کرتا ہے، جیسے مردانہ ملبوسات، جوتے یا کرکٹ کے ملبوسات۔ نمبر 2، ٹیکنیکل ڈیزائنر۔ یہ ملبوسات وغیرہ کی تیاری کے طریقہ کار پر فوکس کرتے ہوئے فیشن ہاؤس ڈیزائنر اور اسے بڑی مقدار میں تیار کرنے والے ادارے کے درمیان موجود خلا کو دور کرتا ہے۔ اس کے کام کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ڈیزائن ایسے تیار کیا جائے کہ وہ کم خرچ بالا نشی ہو جائے، یوں فیکٹری لاگت کم ہوگی تو خریدار زیادہ ہوں گے اور منافع بڑھے گا۔ نمبر 3، فیشن سٹائلسٹ۔ یہ انفرادی طور پر لوگوں کو ان کی مجموعی شخصیت کی روشنی میں مشورہ دیتا ہے کہ ان پر کیسا لباس اور فیشن جچے گا۔ سٹائلسٹ کو عموماً ماڈلنگ، فوٹوگرافی اور فلم انڈسٹری میں ملازمت ملتی ہے۔ نمبر 4، فیشن بائر۔ فیشن کے ملبوسات وغیرہ کی خریداری تھوک کے حساب سے فیکٹری سے کرتا ہے اور عام دکانوں پر فروخت کرتا ہے۔ چونکہ یہ خریدار کئی ماہ پہلے فیکٹری سے ملبوسات کا معاملہ کرتا ہے، اس لیے یہ شعور ہونا چاہیے کہ آنے والے مہینوں میں کیا موسم ہوگا یا کیا فیشن قابل قبول ہوگا۔ کامیاب فیشن ڈیزائنر بننے کے لیے آرٹ، فیشن، کرافٹ اینڈ ڈیزائن، سلائی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ریاضی میں دلچسپی رکھنا ضروری ہے۔ فیشن، آرٹ یا ڈیزائن میں ڈگری معاون ہے، تاہم اس سے زیادہ اہم فیشن کی خودآداد صلاحیت اور دلچسپی ہے۔ زیادہ تر فیشن ڈیزائنر رات گئے تک اور اختتامی ہفتہ کام کرتے ہیں، کیونکہ فیشن شو عموماً انہی دنوں میں ہوتے ہیں، اس لیے ان دنوں کام کا بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح عید اور تہواروں کے قریبی زمانے میں بھی مصروفیات بڑھ جاتی ہیں۔ اسٹوڈیو یا دفتر میں کام کرتے ہیں۔ فیشن ڈیزائنر کو بین الاقوامی فیشن شو میں شرکت کے لیے باہر بھی جانا پڑتا ہے۔ فیشن ڈیزائنر کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ فیشن ڈیزائنر کو اپنے کام پر سخت تنقید و تنقیص کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تاریخ تکمیل کم اور مقابلہ سخت ہوتا ہے، خاص کر جب وہ کچھ نیا کرنے جا رہے ہوں تو یہ کیفیت بڑھ جاتی ہے۔ اس ویڈیو میں دی گئی معلومات انسائکلوپیڈیا کریئر سے لی گئی ہیں۔ اس میں باورچی سے لے کر خلاباز تک دنیا بھر میں رائج کریئر اور شعبہ جات کے بارے میں بنیادی عملی معلومات، کریئر کے لیے درکار تعلیمی اہلیت، ضروری مہارتوں، بنیادی دلچسپیوں اور درپیش رکاوٹوں
رکاوٹوں وغیرہ کا جامع تذکرہ موجود ہے۔ ناظرین، ہماری ان ویڈیوز کا مقصد معاشرے اور خاص طور پر نوجوان نسل کو مختلف طرح کے کریئرز کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا ہے تاکہ انہیں اپنے پیشن کے مطابق شعبے کا انتخاب کرنے میں آسانی رہے اور وہ ایک باعزت روزگار شروع کر سکے۔